بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک عظیم پاکستانی کی سوانح حیات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدظ اللہ العالی ایک عظیم مفکر، عظیم رہنما، عظیم مصنف اور عظیم مذہبی اسکالر۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ تحریک منہاج القرآن کے بانی رہنما ہیں، جو 1980 سے قرآن و سنت کے افکار کے ذریعے فروغ علم و شعور، اصلاح احوال امت اور ترویج و اقامت دین کے لیے مصروف عمل ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری جھنگ کے ایک معروف عالم دین ڈاکٹر فرید الدین قادری کے بیٹے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد سیال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو تحصیل و ضلع جھنگ کے چنیوٹ روڈ پر واقع ایک گاؤں کھیوا کے نواب تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد محترم ڈاکٹر فرید الدین قادری نے عربی و فارسی ادب، فقہ اسلامی اور تصوف و روحانیت کے حصول کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ انہوں نے لکھنؤ بھارت سے طب یونانی کے علوم میں بھی مہارت حاصل کی، اور وہ قیام پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی شریک سفر رہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اوائل عمری سے انقلابی رجحانات کے حامل تھے۔ آپ کے والد محترم چاہتے تھے کہ ان کا یہ ہونہار بیٹا نہ صرف روایتی مذہبی علوم میں ماہر ہو، بلکہ جدید علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل رکھتا ہو۔ لہٰذا انہوں نے بیٹے طاہر کے لیے بیک وقت دینی و دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے حالات پر شدید دکھی رہتے تھے۔ امت مسلمہ کی زب و حالی ان کو ہر دم پریشان کیے رکھتی تھی۔ اسی اثناء میں اکتوبر 1971 میں انہیں عظیم مفکر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی صحبت ملی، جس نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی فکر کو پروان چڑھانے میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ 1971 سے 1973 کے زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مختلف مسلم و غیر مسلم مفکرین کے انقلابی افکار کا تاریخی مطالعہ کیا۔ مسلم مفکرین میں امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجدد الفسانی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے نام شامل ہیں، اور اس کے علاوہ چند غیر مسلم مفکرین کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ آپ نے انقلابی زاویہ نگاہ سے قرآن و حدیث کا اثر نو گہرا مطالعہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں قرآن مجید اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انقلاب کی کامیابی کی حتمی اور دو ٹوک ضمانت مہیا کر دی، جس سے انقلاب پر ان کا ایقان پختہ تر ہوتا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بار قرآن کریم کو تھاما اور دوسری بار اپنے شیخ طریقت سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی کے دست اقدس پر باضابطہ بیعت انقلاب کر کے اپنے رب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی کو عظیم عالمی انقلاب کے لیے واقف کر دینے کا پختہ عہد کر لیا۔ یہ بیعت انقلاب 26 جولائی 1972 بمطابق 14 جمادی الثانی 1392 ہجری بعد از دوپہر بمقام دربار غوثیہ شارع الگیلانی کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔ ان کے شیخ طریقت نے انقلاب کے متعلق تفصیلی ہدایات دیں اور ان کے لیے عزم و استقلال، جرأت و ہمت اور کامیابی اور کمرانی کی دعا فرمائی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی جد و جہد کا آغاز 1976 میں جھنگ کی سطح پر نوجوانوں کی تنظیم محاذ حریت قائم کر کے کیا، جسے بعد ازاں 1980 میں لاہور میں تحریک منہاج القرآن کے نئے نام کے ساتھ بدل دیا گیا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب نے تصنیف و تالیف اور دروس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے ذریعے ان کے افکار پورے ملک اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے ممالک میں بھی عام ہوتے گئے۔ اسی دوران میں وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک لاء پر لیکچر دیتے رہے، پھر وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے رکن بنے۔ بعد ازاں فیڈرل شریعت کورٹ میں مشیر مقرر ہوئے۔ جب ان کی شاندار صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کی شہرت مزید بڑھتی گئی تو ٹی وی پر ان کے پروگرام فہم القرآن نے بھی ان کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ کیا۔ 1995 میں آپ نے عوامی تعلیمی منصوبے کا آغاز کیا،
جس سے غیر سرکاری سطح پر دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ مانا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں 572 تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ 2005 میں لاہور میں قائم کردہ منہاج یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے چارٹر کر دی گئی، جسے 2009 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اعلیٰ کیٹیگری میں ترقی دی گئی۔ آپ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر اور مختلف یونیورسٹیوں میں آپ کی کتب کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ آپ بیک وقت عالم اسلام میں ایک عظیم مفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے محروم اور مجبور طبقات کی ہر ممکن مدد کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اس کے قیام کا بنیادی مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبہ کو فروغ دیا جائے، باہمی محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے، اور تمام طبقات کو ساتھ لے کر ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک عملی جدوجہد کی جائے، جس کے تحت ایسے منصوبہ جات کا آغاز کیا جائے جو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ملک بھر میں ڈسپنسریز اور بلڈ بینکس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت اس وقت پاکستان میں ایک میڈیکل کمپلیکس اور 2 منہاج ہسپتال اور PCO فری ڈسپنسریز چل رہی ہیں، جس میں غریب لوگوں کے لیے فری میڈیکل کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے 50 سے زائد شہروں میں منہاج فری ایمبولینس سروس فراہم کر رہی ہے، جس میں لاہور، گجرات، وزیر آباد، جہلم، گوجر خان، منڈی بہاؤالدین، راولپنڈی، کوٹلی آزاد کشمیر، ایبٹ آباد، جلال پور، جٹاں، شیخوپورہ اور واہ کینٹ شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس میں بیٹی کی شادی جیسا مقدس فریضہ بھی والدین پر بوجھ بن چکا ہے۔ جہیز کی لعنت نے غریب اور سفید پوش طبقے کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے والدین کے اس بوجھ اور پریشانی کے خاتمہ کے لیے غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں سر انجام دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پچھلے 14 سال سے یتیم اور بے سہارا غریب بچیوں کی شادیاں ترجیحی بنیادوں پر کروا رہی ہے۔ ایک شادی پر تقریباً 1.5 لاکھ سے 1,75,000 تک کے اخراجات آتے ہیں۔ ہر دلہن کو ضروریات زندگی کی تقریباً تمام اشیاء جو ایک نیا گھرانہ شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دلہا اور دلہن کے ساتھ آئے مہمانوں کی لذیذ کھانوں سے تواضع بھی کی جاتی ہے۔ لاہور کے علاوہ یہ تقریبات فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، خانقاہ ڈوگراں، دولتانہ اور واہ کینٹ میں سالانہ بنیادوں پر ہو رہی ہے، جس میں مسلمان جوڑوں کے علاوہ عیسائی اور ہندو جوڑے بھی شامل ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت اب تک 2670 شادیاں کروائی جا چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً نصف سے زیادہ آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے خطرناک بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض جگہوں پر خواتین کئی میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے پینے کے لیے ایک وقت کا پانی لے کر آتی ہیں۔ ایسے علاقوں میں بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے اور اندرون سندھ تھرپارکر، جنوبی پنجاب کے تمام غریب علاقوں میں جا کر واٹر پمپس لگائے گئے ہیں، اور اب بلوچستان میں بھی واٹر پمپس پر کام جاری ہے۔ اب تک تھرپارکر میں 550 سے زیادہ بڑے واٹر پمپ لگائے جا چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں کل 4000 سے زائد واٹر پمپس لگائے گئے ہیں۔ واٹر پروجیکٹس کا یہ کام تھرپارکر کے علاوہ لڑکانہ، نوڈیرو، رتو ڈیرو اور مختلف علاقہ جات میں لگایا جا رہا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک اور ادارہ آغوش یہ یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے اعلیٰ سطح کا تعلیمی اور فلاحی منصوبہ ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ان کو والدین کی کمی کا احساس تک نہ ہو۔ ان کی رہائش، خوراک، تعلیم، کھیل، اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی ہر چیز فری فراہم کی جاتی ہے، اور ان کو وطن عزیز کے مفید شہری بننے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ایک بچے پر تقریباً ماہانہ 8 سے 10 ہزار روپے کے اخراجات آ رہے ہیں، جو کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ادا کرتی ہے۔ لاہور کے علاوہ یہ پروجیکٹ سیالکوٹ میں بھی چل رہا ہے، جس میں 80 بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس سال یہ تعداد 100 تک بڑھائی جائے گی۔ یہ پروجیکٹ کراچی میں بھی 21 بچوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی خوراک، لباس، رہائش، ادویات اور ضروری سامان زندگی کی فراہمی
منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اولین ترجیح رہی ہے۔ وطن عزیز پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بلا امتیاز رنگ و نسل ملک بھر میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں کی مدد کی ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پوری دنیا سے اپنے ڈونرز اور ملک بھر سے اپنے رضاکاران نیٹ ورک کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں کروڑوں روپے کی ریلیف گڈز تقسیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے لاکھوں روپے کا امدادی سامان تقسیم کیا جاتا ہے۔ غریب اور مستحق خاندانوں کی ماہانہ کفالت کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پروجیکٹ کو ترجیحی بنیادوں پر توسیع دینا چاہتی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب مستحق مرد و خواتین کو کپڑے، راشن، نقدی اور گوشت کی صورت میں مدد فراہم کر کے ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ پاکستان عوامی تحریک 25 مئی 1999 کو موچی دروازہ لاہور میں منعقدہ جلسے میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے منشور میں پاکستان عوامی تحریک نے عوام سب سے پہلے کے نام سے 186 صفحات پر مشتمل تفصیلی منشور پیش کیا، جس کی 7 ترجیحات مقرر کی گئیں: تعلیم، معیشت، غربت، صحت، انصاف، امن و امان اور ٹیکنالوجی۔ علاوہ ازیں ملک کے 32 شعبوں کو فعال بنانے کے لیے اس کا عملی حل پیش کیا گیا۔ قیام کے اگلے ہی سال 1990 کے قومی انتخابات میں ملک بھر سے اپنے نمائندے کھڑے کیے۔ ان انتخابات میں تحریک کو کوئی سیٹ تو نہیں ملی، تاہم قومی سطح پر پیغام پہنچنے کا آغاز ہو گیا۔ 1993 کے انتخابات سے قبل پاکستان عوامی تحریک کی قیادت نے سیاسی اور دینی جماعتوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کی تاکہ قوم کو ایک متبادل قیادت میسر آ سکے۔ ساری قوتیں اندھے کی قوتوں کے قائم کردہ اتحادیوں میں بٹ گئیں۔ اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک کی جنرل کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں رائج انتخابی سیاست سے انقلاب کی منزل کو نہیں پہنچا جا سکتا، لہٰذا انتخابی سیاست سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام میں شعور بیدار کیا جائے، جو سرمایہ داریت اور جاگیرداریت کے خول میں قید ہے۔ پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دوسرے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کا راستہ ہر طرف سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف تاریخی سیاسی مقدمات قائم کیے گئے اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے امیر المومنین بننے کے لیے راستے ہموار ہونے لگے، جس کا عملی مظہر بعد ازاں 28 اگست 1998 کو شریعت بل کے اعلان کے ساتھ واضح ہونے لگا۔ شہید جمہوریت بےنظیر بھٹو نے پاکستان مسلم لیگ نون کے انتقامی رویے سے بچنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی صدارت میں 17 جماعتوں پر ایک وسیع اتحاد بنام پاکستان عوامی اتحاد بنایا۔ ابتدائی طور پر یہ اتحاد محض گو نواز گو کے ایجنڈے کے تحت معرض وجود میں آیا تھا، مگر بعد ازاں 18 مارچ 1998 کو اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے 14 نکاتی اسلامک سوشل آرڈر جاری کیا گیا، تاہم یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور 1999 میں ختم ہو گیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان عوامی تحریک نے دوسری بار انتخابی سیاست میں حصہ لیا۔ صرف بانی قید ڈاکٹر طاہر القادری لاہور کے حلقے NA 127 سے نشست جیت سکے۔ پاکستان عوامی تحریک نے انتخابی ٹکٹ اپنے غریب اور متوسط طبقے پر مشتمل کارکنان کو اہلیت و قابلیت کی بنیاد پر تقسیم کیے تھے۔ 15 اکتوبر 2004 کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے صدر پرویز مشرف کے آرمی چیف اور صدر پاکستان کے عہدے بیک وقت اپنے پاس رکھنے کے خلاف احتجاجاً بحیثیت رکن قومی اسمبلی استعفیٰ دے دیا، جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا پہلا استعفیٰ تھا۔ ان کا 85 صفحات پر مشتمل یہ استعفیٰ ایک قومی دستاویز کے طور پر قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جو پس پردہ سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ استعفیٰ کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تنظیمات اور کارکنان کو عوامی بیداری شعور کا ٹارگٹ دے کر خود تحقیق و تالیف کے لیے بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ پاکستان عوامی تحریک کی جنرل کونسل نے 2008 کے عام انتخابات کو دھاندلی کا بلز انتخاب قرار دے کر اس سے لا تعلقی اور علیحدگی کا اعلان کر دیا۔
انتخابی نظام میں اصلاحات کروانے کے لیے 13 جنوری 2013 کو عوامی مارچ کے نام سے لاہور سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد تک ایک احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا۔ انتخابی نظام میں اصلاحات اور آئندہ انتخابات قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق کروانے کی تحریری یقین دہانی کے ساتھ 17 جنوری کو اختتام پذیر ہوا۔ انتخابی نظام میں اصلاحات اور آئندہ انتخابات و قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق منعقد کروانے کی تحریری یقین دہانی کے باوجود حکومت اس تحریری معاہدے سے مکر گئی۔ 2013 کے عام انتخاب ایک ایسے الیکشن کمیشن کے تحت منعقد ہو رہے تھے جس کی تشکیل خلاف عین ہوئی تھی، چنانچہ پاکستان عوامی تحریک جنرل کونسل نے 2013 کے عام انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد جیتنے اور ہارنے والی تمام سیاسی جماعتوں نے بیک وقت کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ عمران خان نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر کے دوران بھی ان جملوں کو دہرایا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ورثاء کو انصاف دلانے اور عین کشی 218، 65 اور 63 کے خلاف بننے والی حکومت سے نجات کے لیے 14 اگست 2014 کو انقلاب مارچ کے نام سے لاہور سے اسلام آباد تک ایک احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا جو 70 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں پاک فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف کی مداخلت سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دوران میں شہید ہونے والوں کو انصاف دلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سمیت 9 افراد کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی۔ رحیل شریف کی یقین دہانی پر انقلاب مارچ 21 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تعلیمی، دینی، سیاسی اور فلاحی خدمات کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں ویڈیوز درکار ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں مختصراً خاکہ پیش کیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔